دنیا میں ہم بلا مقصد تو آئے نہیں، یہاں پہ ہم ایک مقصد کے مطابق آئے ہیں۔ ہمارے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیا، اس عہد کو نبھانے آئے۔ ہم نے اس دنیا میں ٹیسٹ اور ٹرائلز فیس کرنے، اور ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج اس دنیا میں ہے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ہم لوگ کو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور ہم ان وسوسوں کو ڈیل نہیں کر سکتے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر، اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ سمجھ اس پہ کالا جادو ہو، حالانکہ کالا جادو جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وائی ول اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیٹ بلیک میجک بی ڈن اپون یو؟ کیا آپ کو اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ کی حفاظت نہیں کر رہا ہے؟ تو بہرحال یہ کالا جادو تو بہت ایکسٹریم کیس ہے۔ اس سے پہلے کی جو ایک چیز ہے وہ وسوسے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا وسوسہ رزق کا وسوسہ، کہ تو فقیر ہو جائے گا، تیرے پاس رزق نہیں ہے، تیرے پاس کمانے کو نہیں ہے، تو کھائے گا کہاں سے، تو فقر کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ کہ صبح و شام کے اذکار میں سے، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری، کس سے؟ فقر سے، کفر سے، کیونکہ فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اوکے، سو فقر کے وسوسے آنا، اس کے علاوہ پھر ریلیشن شپس کے وسوسے آنا، اس کے علاوہ لوگوں کو لڑوانا، اور گاڑی چلاتے ہوئے وسوسے آنا، عجیب تھاٹس آنا۔ اوکے، دیز آر آل وسوساز فرام شیطان، اور شیطان برے خواب بھی دکھا سکتا ہے۔ تو ہم وسوسوں کو کیسے ڈیل کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا کہ 3 بار یہاں اسپٹ کر کے لائک دس، اوکے، کہ آپ یہاں پہ 3 بار تھوکیں، اور تھوک کر آپ پھر لیفٹ شولڈر پہ پھر آپ کہیں اعوذ باللہ من الرجیم، اسپیشلی جب برا خواب آئے تو وہ زائل ہو جائے، اور اس برے خواب کو زیادہ ڈسکس نہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی اور وسوسہ آ رہا ہے تو یہاں پر تھوکیں۔ جب شیطان آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں برے خیالات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، کہ اس طرح بھی شیطان کر، کیونکہ نماز میں برے خیالات ڈالنا ایک خاص قسم کا شیطان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خنزب۔ خنزب نماز میں آ کے برے برے خیالات ڈالتا ہے، اس کو پھر ڈیورنگ نماز آپ اس طرح سے 3 بار یہاں پر تھوک کے اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان من شرہ، تو آپ شیطان کے وسوسوں سے جو ہے وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان کی جو پلاننگ ہے، شیطان کے جو افیکٹس ہیں، جو حملے ہیں، وہ بہت ویک ہیں۔ اوکے، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آلدو اس کی انمیٹی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ رب العالمین، ہماری حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں اینجلز دیے ہیں حفاظت کے لیے، اور اللہ نے ہمیں نماز دی ہے، اللہ نے ہمیں ذکر دیا ہے، اللہ نے ہمیں صبح و شام کے اذکار دیے ہیں۔ جو بندہ 100 بار یہ پڑھتا ہے صبح اور شام، یعنی فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل، وہ شیطان کے افیکٹ سے میلوں دور ہو جاتا ہے، کنفرم۔ شیطان اسے افیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ گھروں میں لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ شیطانی افیکٹس ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں انٹر ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اونچی، وہاں پہ شیطان انٹر ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اسے نہیں کھول سکتا۔ جو برتن یوز کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اس برتن کو یوز نہیں کر سکتا۔ اوکے، جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ اٹ سیلف از نیم آف اللہ، اور برکت ہی برکت ہے۔ تو اس لیے یہ ساری ٹپس اللہ کے نبی نے ہمیں دی۔ پھر واش روم یوز کرتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیفٹ پیر پہلے رکھیں، دعا پڑھیں۔ شیطان کی نظروں سے آپ اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، رائٹ۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، سیدھی چپل پہلے سیدھے پاؤں میں پہننا، پاؤنچا جو ہے وہ شلوار کا ہے، پینٹ کا پہلے رائٹ یہاں سے شروع کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں شیطانی افیکٹ سے بچنے۔ پھر گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ، شیطان کے افیکٹ سے انسان بچ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عزت کرتے ہیں۔ پھر رات سونے سے پہلے معوذتین پڑھنا، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص، یہ 3 بار پڑھنا، 3 بار پڑھ کے اس طرح ہاتھ بنا کے پھونکنا، اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لینا، بستر پہ پھیرنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان کو افیکٹ کرے آپ پہ۔ اور طہارت کرنا، طہارت از ویری امپورٹنٹ، اوکے، بیکاز جو بندہ طہارت کرتا ہے وہ پیور رہتا ہے، وہ طاہر رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ طہارت کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو شیطان کے لیے آسان ہو جائے اس کرنا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، اوکے، اسی طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ شیطان کے بارے میں ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ شیطان کی انمیٹی انسان کے ساتھ کتنی اسٹرانگ ہے۔ دیر واز اے بنی اسرائیل کا ایک ورشپر تھا، عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، عالم، عابد، متقی، اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور لوگ جو ہے اس کی نیکی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بارسیسا پہ لوگ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے، اس سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے، اس کو ہر چیز سونپتے تھے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا۔ 3 بھائی تھے، ان کی ایک اکلوتی بہن تھی۔ وہ 3 بھائیوں کو کسی ضروری کام کے لیے جانا پڑا، آئی تھنک جہاد کے لیے جانا پڑا۔
یا کسی اور ضروری کام کے لیے جانا پڑا تو انہوں نے پیچھے سے جو اپنی اکلوتی بہن کی ذمہ داری تھی وہ بارسیسا کو سونپی، یہ سوچتے ہوئے کہ بہت نیک آدمی ہے اور ڈیفینیٹلی یہ ہماری بہن کی حفاظت بھی کرے گا، ہماری بہن کی عزت و آبرو اس سے محفوظ بھی رہے گی اور یہ ذمہ دار بھی۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ کچھ چاہت ہے، شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع۔ سب سے پہلے وہ کھانا دیا کرتا تھا اس کو، ان کی بہن کو، اور ان کی بہن جو ہے شی یوز ٹو سے تھینک یو، شی یوز ٹو اپریشیٹ، اور پھر اس کے دل میں چاہت ہے کہ آئی نیڈ ٹو سی ہر، اوکے، اور میں اس سے مزید بات کروں، تو مزید بات بڑھی، پھر دیکھنے تک عمل آیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اندر گھر جا کے باقاعدہ کھانا دینے لگ گیا، اور اس طرح سلولی اینڈ اسٹڈیلی ملاقاتیں ہوتے اینڈ میں دے کمیٹڈ دا سن دیٹ از زنا، اور یہ خطا اس سے ہو گئی۔ اور جب یہ خطا ہوئی، اٹ از اے ویری ہارریبل اسٹوری بائی دا وے، اور ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، اور اس سے ثابت میں یہ کر رہا ہوں کہ شیطان انسان کا کتنا دشمن، کہ وہ کسی نہ کسی طرح انسان کو پریشانی دیے رکھتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں الٹیمیٹلی شرک کروا دوں، اور تو گناہ ہے ہی لیکن شرک تک لے جاؤں۔ تو ہوا یہ کہ بارسیسا سے وہ گناہ ہوا، اس کے بعد شی بیکیم پریگننٹ، اور بارسیسا کو پھر اتنا ڈر لگا کہ میری امیج خراب ہو جائے گی، کل کو لوگ کیا باتیں میرے بارے میں کریں گے، میں تو ایکسپوز ہو جاؤں گا، ڈیفیم ہو جاؤں گا، تھنگز لائک دیٹ۔ شیطان نے پھر اسے خواب دکھایا، اس کو مزید وسوسہ ڈالا کہ اس کو مار دو، اور ول یو بلیو اٹ کہ اپنی ریپوٹیشن، اپنی امیج کے پیچھے، کیونکہ ظاہر ہے ریپوٹیشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے اس کو دیا عورت، اور اس کو مار کے ایک جگہ دفنا دیا، اینڈ شی واز حاملہ، پریگننٹ تھی۔ اور اس کے بعد جب اس کے بھائی واپس آئے، انہوں نے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے، بارسیسا جو ہے معصوم بن گیا، مجھے نہیں پتا۔ اور پھر شیطان کی انمٹی چیک کیجئے کہ ظاہر ہے اب اس کو پھنسانا تھا، کمپلیٹلی پھنسانا تھا، اس کو گریف کاز کرنا تھا، الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے جانا تھا بارسیسا۔ شیطان نے اس لڑکی کے بھائیوں کو خواب دکھایا کہ تمہاری بہن کو اس نے قتل کر دیا، فلانی جگہ دفن کیا، اور پھر وہ لوگ وہاں پر جب جا کر دے ٹیک آؤٹ دا باڈی، دے ریئلائز کہ یہ تو ان کی بہن ہے، اور بارسیسا پہ پھر کیس ہوتا ہے، بارسیسا کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا جرم ثابت کیا جاتا ہے، اور عین موقع پہ جب اس کو قتل کی سزا سنائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا سر قلم کیا جانا ہوتا ہے، تو شیطان اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ ابلیس اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کر لو، میں تمہیں بچا لوں گا، کیونکہ ابھی تک بھی میں تمہیں بچاتا آیا ہوں، تمہیں آئیڈیاز دیتے آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو وہ ڈیسپریشن میں، زندگی اور موت تھی نا، اب وہ ڈیسپریشن میں ابلیس کو سجدہ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ سجدہ کرتا ہے، ابلیس کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میرا کام ہو گیا، میں جا رہا ہوں، اور اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنی عبرتناک کہ کہاں عابد کو اس نے پکڑا۔ عام آدمی کی تو بات چھوڑ دینا آپ، عام آدمی تو اس کے چنگل میں کس طرح سے آتا ہے، یہ تو اس کے لیے پیس آف کیک ہے، لیکن کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس نے بارسیسا کو جو ہے وہ وسوسے ڈال کے فٹ سٹیپس کی طرف لے جا کے پہلے اس سے زنا کروایا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس سے شرک کروایا، اور پھر اس کو کہا کہ میرا کام ہو گیا، میں جا۔ دس از واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس۔ وہ ہر بندے کو اس کے مطابق گریف کاز۔ دل میں کچھ ایسے امراض ہیں، کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ کبھی بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ In it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude۔ اس میں ایک خلا ہے، دل میں ایک ایمپٹینس ہے جو کہ کبھی بھی فل نہیں ہوگی جب تک ہم سولیٹیوڈ میں، تنہائی میں اللہ کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹس نہ کر لیں۔ انٹیمیٹ مومنٹس ہوتے ہیں کلوز مومنٹس، مومنٹس آف لو، ٹھیک ہے، جس میں تعظیم ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اٹ از سیڈنس، اس کے اندر ایک غم ہے، غم کی کیفیت ہے، سیڈنس ہے، وچ ول ناٹ لیو، نہیں جائے گی کبھی بھی، ایکسیپٹ بائی دی ہیپینس آف نوئنگ ہم، سوائے اس کے کہ آپ وہ ہیپینس اچیو کریں جو رب کو جاننے سے ملتی ہے، اسی سے جائے گی۔ اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگس، اور مخلص ہو جائیں، رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں اگر آپ اس اداسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان اٹ از اینگزائٹی، اس دل کے اندر تذبذب ہے، اینگزائٹی ہے، بے چینی ہے، دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکوئل، کبھی بھی یہ بے چینی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی یہ بے چینی کام نہیں ہوگی جب تک ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ، جب تک آپ اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزار لیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کر لیں گے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ جائیں گے، اس کی پنشمنٹ سے جب تک آپ نہیں ڈریں گے، یہ اینگزائٹی رہے گی۔ آپ دیکھیں نا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کا، اینگزائٹی بہت ہوتی ہے، تو شاید وہ روح کی آواز ہے، وہ اینگزائٹی اندر سے، روح کچھ چاہ رہی ہے، ہم کر کچھ رہے ہیں، رائٹ؟
تو یہ تو ایک اچھی آواز ہے، یہ اللہ نے شاید نفس لوامہ کی آواز اندر رکھی ہوئی ہے، ضمیر کی آواز۔ پھر فرمایا in it is a regret, a fire of regret، اس دل کے اندر ایک آگ ہے ریگریٹ کی۔ آپ کو پتا ہے کئی لوگ ٹرامے سے ہی باہر نہیں آتے، ریگریٹ سے ہی باہر نہیں آتے، ٹھیک ہے، which cannot be extinguished، نہیں بجھ سکتی یہ آگ except by satisfaction with his commands, prohibitions and decrees and embracing patience with that until the time he or she meets him۔ جب تک ایک انسان سیٹسفائی نہ ہو جائے، اور اسی لیے ہمیں سیٹسفیکشن کا ذکر بتایا گیا صبح شام، وہ کیا ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، 3 بار صبح 3 بار شام۔ یہ ٹریننگ یہ تو نا ہماری مائنڈ کی کہ سیٹسفیکشن سیکھو۔ تو جب تک تم راضی نہیں ہو جاتے اس کے کمانڈ سے، اس کے فیصلوں سے، تقدیر سے، اور جب تک تم صبر نہیں اپنا لیتے یہاں تک کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے، تب تک کبھی بھی یہ فائر آف ریگریٹ نہیں بجھے گی۔ امیزنگ۔ اور پھر کہا in it is a strong desire، اس کے اندر ایک بہت ہی شدید ڈیزائر ہے that will not cease، جو کبھی بھی نہیں پوری ہوگی۔ آپ دیکھ لیں انسان چیزوں کی طرف جا کے کتنا خوش رہ سکتا ہے، ایک نہ ایک حد ہے، رائٹ، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، انسان بور ہو جاتا ہے جلدی، پھر نئی چیز چاہیے، وہ لیتا ہے، پھر ایک اور نئی چیز چاہیے، تو یہ تو چلتی رہے گی، نہیں بجھ سکتی یہ پیاس، نہیں بجھ سکتی یہ ڈیزائر until he is the only one who is sought، جب تک اللہ واحد وہ ذات نہیں ہے جس کا پیچھا کیا جائے اور جس کو پایا جائے، کیونکہ اللہ نے ہمارا دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، بہت پاک ہے ہمارا جو دل ہے۔ اور پھر فرمایا in it is a void that cannot be filled، اس کے اندر ایک خلا ہے جو کبھی بھی فل نہیں ہو سکتی except by his love، سوائے اس کی محبت کے، turning to him، اس کی طرف رجوع کرنے سے، always remembering him، اس کا ذکر بلند کرنے سے۔ اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہ اے موسیٰ اس لیے نماز پڑھو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، مجھے مینشن کرنے کے لیے۔ always remembering him and being sincere to him، اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی سکون ہے، مخلص ہونے میں ہی خوشی ہے۔ were a person to be given the entire world and everything in it، اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب دے دیا جائے، that would never fill that void، پھر بھی اس کی یہ خلا، اس کی یہ ایمپٹینس کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ مدارج السالکین کتاب ہے ان کی، اس میں یہ پورا ان کا کوٹ ہے، it sums it all up۔ آج کا ٹاپک کہ اللہ کے لفظ سے اچیو کیا ہونے والا ہے، انگزائٹی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، وہ فائر آف ریگریٹ ختم ہونے والی ہے، وہ وائڈ، وہ ایمپٹینس، وہ سیڈنس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ سارے مسائل جو ہمارے ایموشنل مسائل ہیں اور جو قلبی امراض ہیں الحمدللہ وہ ختم ہونے والے ہیں۔ اور پھر دیکھیے جبرائیل علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بلاتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ او جبرائیل آئی لو سو اینڈ سو، مجھے محبت ہے جبرائیل فلانے اور فلانے سے۔ جبرائیل السلام نیچے جا کے اعلان کرتے ہیں 7th heaven، پھر وہ اعلان 6th heaven میں ہوتا ہے، پھر وہ 5th heaven، so on and so forth، یہاں تک کہ تمام آسمانوں کی مخلوقات اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ اور جس انسان سے تمام مخلوقات محبت کرنے لگ جائیں، آپ سوچیں کہ وہ انسان کا پھر کیا سٹیٹس ہے، اور ان میں صف اول انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ حدیث کے جو انسان اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، سمندر کی جو مچھلیاں ہیں۔ تو یہ دیکھیں اتنے زبردست بینیفٹس، یہ کس کی محبت اور دیتی ہے؟ اللہ کی محبت کے علاوہ تو یہ بینیفٹس کہیں سے نہیں ملتے نا۔ محبت بھی اولڈ ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے کہ یار شروع میں تو بہت کریز تھا، اب تو وہ مزہ نہیں رہا۔ لیکن اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے کہ وہ ڈیلی آپ کو الائیو رکھتی ہے، وہ ڈیلی انکریز کرتی ہے۔ وجہ یہ کہ ہمارا دل الحمدللہ بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے، تو توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو سب سے قیمتی کونا ہے، سب سے قیمتی جو گوشہ ہے، جو کمرہ ایک بنایا ہوا اپنے دل میں اسپاٹ، اس میں صرف اللہ ہو اور دور دور تک کوئی بھی نہ ہو۔ ہاں پھر دوسرے گوشوں میں امی ابو ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، وائف ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، انبیاء ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک کونا ہے نا اس میں دور دور تک کوئی بھی نہ ہو، صرف اللہ ہو۔ یہ توحید کا اصل میں تقاضا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دے دی،
یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پہ. لفظ اللہ جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ سے, تاکہ دیکھیں نا پہلا سٹیپ اللہ سے محبت پیدا کرنے کا ہے ہی یہ کہ ہم اللہ کو جانیں اللہ ہے کون. پہلا تو سٹیپ ہے ہی ہے. لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں دو ویوز آئے ہیں کہ ایک تو یہ لفظ ایز اٹ از یہی ہے شروع سے, اللہ یہی اللہ کا نام ہے اور یہ سب سے عظیم نام ہے اللہ کا. ایک ویو یہ ہے اسکالرس کا کہ یہ الہ سے آیا ہے, اور عربس جب کوئی ایک ورڈ بولتے ہیں کوئکلی تو پھر وہ ایک ہی ورڈ بن جاتا ہے, جیسے الہ تو یہ اللہ بن گیا. تو ہم اسی کو اگر دیکھیں گے الہ جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے. الہ کہتے ہیں لارڈ کو, ڈائٹی کو جس کی ورشپ کی جائے, the one who is worthy, ایسی ہستی جو کہ وردی ہے, اس کی ورتھ اتنی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عربک لینگویج میں جو الہ ہے یہ 4 سینس میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 المعبود. المعبود کا مطلب ہے خاص وہ الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے, وہ خاص ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, المعبود. دوسری سینس ہے الملجا. الملجا کا مطلب ہے جس کی پناہ لی جاتی ہے, جس کی ہم پناہ میں آتے ہیں. اس لیے رات سونے کی جو دعا ہے, اذکار ہیں, ان میں ایک دعا میں الملجا کا ذکر بھی آتا ہے. المفزوع الیہ, گھبراہٹ میں جس کی مدد لی جائے اس کو المفزوع الیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور گھبراہٹ میں کیا ہے, گھبراہٹ کی سچویشن اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب یہ شپس پہ سوار ہوتے ہیں اور طوفان آ جائے, اور یہ کتنی گھبراہٹ والی سچویشن ہے, ٹھیک ہے نا. بندے کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب تو گئے, یا آج کے کانٹیکس میں دیکھا جائے ٹربولنس ہو ہوائی جہاز میں, تو اس ٹائم پہ جس کی مدد پکڑی جائے وہ المفزوع الیہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سینس میں الہ یوز ہوتا ہے. المحبوب. المحبوب کا مطلب ہے وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو, پاکیزہ محبت ہو, بہت ہی عظیم محبت ہو. عشق مجازی, عشق حقیقی ایک کانسیپٹ ہے لیکن وہ کہیں سے حدیث سے ثابت نہیں ہے, وہ بس ہم لوگوں نے ایک کانسیپٹ نکالا ہوا ہے. لیکن جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ محبہ کا کانسیپٹ ہے, وہ ود کا کانسیپٹ ہے. اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے نا الودود, یعنی انکنڈیشنل محبت دینے والا, بہت زیادہ محبت, پیور محبت جو ہے کرنے والا, پیور محبت ڈیزرو کرنے والا. تو یہ الہ کے معنی ہیں اور اس کی امپلیکیشنز ہیں جو 4 میں نے آپ کو بتائی. پھر عربک لینگویج میں 14 سٹیجز آف لو ہیں, جن میں پہلی سٹیج ہے الحب, پھر ہے السبابہ, الہوا, العلاقہ, الجوا, الخلہ, الشغف, العشق, الکلف. یہ ایکچولی ان کی پوئٹری میں یوز ہوتی ہیں. عرب پوئٹری آپ کو پتہ ہے, عربک پوئٹری پیک کی پوئٹری ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو پیورسٹ فارم ہے لو کی, ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم وہ ہے الولا, ٹھیک ہے, دی ہائیسٹ ون. اور الولا از ڈیرائیوڈ فرام دا روٹ ورڈ الہ, یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کی محبت سب سے زیادہ پیور ہے, جس کی محبت سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, اور وہ ذات ہے جس سے سب سے پاکیزہ محبت کرنی چاہیے. تو ولا اور الہ اٹ کمز فرام دا ورڈ الہ. اٹس دا کائنڈ آف لو. یہ کون سا لو ہے؟ اٹس دا کائنڈ آف لو دیٹ وین یو ہیو اٹ یو ڈونٹ فیل اینی پین. سبحان اللہ. بالی ووڈ موویز میں جو لو ہوتا ہے وہ ہے الحیام. الحیام پاگل پن کو کہتے ہیں. الحیان جو ہے وہ اس عشق کو کہتے ہیں جو نفسانی بھی ہے اور ظاہر ہے انٹیمیسی بھی ہے اس میں, لیکن اس میں پاگل پن ہے. یہ وہ عشق ہے جو انسان کو پین میں ڈالتا ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہیلدی چیز ہے یہ الحیام والا جو عشق ہے, یہ ان کے گانوں میں یہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے الولا سے ڈیرائیوڈ ہے, اور یہ وہ محبت ہے جس میں آپ کو پین کوئی نہ ہو, جس میں آپ کو صرف اور صرف سکون ہی ہو. کئی انسانوں کے ساتھ جب ہم محبت کرتے ہیں نا, تو جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے پین بھی بڑھتی ہے, بڑھ سکتی ہے, رائٹ. ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے, ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ سکتی ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. واحد اللہ کی ذات ایسی ہے کائنات میں جس سے محبت میں بڑھتے جاؤ تو سکون میں بڑھتے جاتے ہیں, محبت میں بڑھتے جاؤ تو تعظیم میں بڑھتے جاتے ہو, رائٹ. آل دیز تھنگس. دیر از دس لو لیڈس ٹو سیلف فلفلمنٹ. یہ ایسی محبت ہے جو سیلف فلفلمنٹ اچیو کراتی. سیلف فلفلمنٹ کیا ہے؟ ایسی کیفیت کہ انسان فل فیل کرتا ہے, انسان جو ہے وہ پرواز کرنے لگتا ہے, انسان جو ہے وہ بہادر بن جاتا ہے, انسان کریجیس ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت اسے مل جاتی ہے. یہ محبت کی عکاسی ابن تیمیہ کے ایک کوٹ سے آپ کو پتہ لگے گی کہ یہ محبت اصل میں ہے کیا. ابن تیمیہ نے کہا کہ what can my enemies do to me, میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. wherever I go I take my jannah with you. جنت اللہ کی محبت ہی ہے نا.
if they expel me, اگر وہ مجھے نکال دیتے ہیں تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، ذکر کروں گا، اللہ کی کریشن دیکھوں گا. اگر یہ مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں، یہ میرے لیے سالیٹیوڈ ہے، تنہائی ہے، اس میں بھی اللہ کو یاد کروں گا. اگر یہ مجھے مار دیتے ہیں تو میرے لیے شہادت ہے. So what can my enemies do to me؟ تو یہ ایسا انسان جس کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگا سکتا. کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ اس کا الٹیمیٹ ویژن، الٹیمیٹ محبت اللہ ہے، اور اسی کی طرح اس نے پلٹ کے جانا ہے. تو دیکھیے یہ کس قسم کے آؤٹ کمز ہیں جو انسان کو امپاور کرتے ہیں. پھر there is no negative emotion left in your life because this ilah has filled it for you. اللہ سے محبت میں جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کے نیگیٹو ایموشنز ریموو ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جس میں نیگیٹیوٹی ہو. تو آٹومیٹک ہے، جیسے جیسے محبت اللہ کی دل میں بڑھتی جائے گی وہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ نکلتی جائیں گی. جیسے ابن قیم نے کہا نا کہ قرآن اور میوزک ایک دل میں نہیں رہ سکتے. مجھے ایک بندہ آپ دکھا دیں، ابھی تک میں چیلنج کرتا رہتا ہوں لوگوں کو، جو قرآن بھی بہت سنتا ہے میوزک بھی بہت سنتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں سے ایک چیز نے دوسرے کو نکال دینا ہے. اسی طرح اللہ کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، جس کی محبت باقی چیزوں سے جڑی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں انسانوں سے محبت نہیں کر سکتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وائف سے بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا جب ذکر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کے آنسو نکل آتے تھے. ایک بار حضرت خدیجہ کا نیکلس سامنے آ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنے سال بعد کی بات، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے صرف نیکلس دیکھ کے. ٹھیک ہے، تو یہ محبت انسانوں سے ہوتی ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رول یہ ہے کہ وہ محبت سرپاس نہ کر جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو، اور وہ محبت کی بیسز اللہ کی رضا ہو، وہ محبت کی بیسز اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے ہو. تو پھر ہاں وہ محبت بہت اچھی محبت ہے جو انسانوں کے دل میں اللہ بھر دیتا ہے. اور بھری ہے اللہ نے، ماں کے دل میں بچے کے لیے ہے، بہن کے دل میں بھائی کے لیے ہوگی، بھائی کے دل میں ہوگی، رائٹ. یہ آل دیز سارٹس آف لو، اس میں کوئی مسئلے نہیں ہیں. جہاں تک لفظ اللہ اس کے فونیٹک میریکلز ہیں، اب دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ اتنا یونیک ہے، اس کی ٹون، اس کا ساؤنڈ اتنا یونیک ہے کہ اٹ از دی اونلی ورڈ. آپ دیکھیں نا لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لب موو نہیں کرنے پڑتے. باقی جو حروف ہیں ان کے لیے لب کو موو کرنا پڑتا ہے. مے بی یہ اس لیے ہے، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ موت کے ٹائم پہ انسان کے لب بھی نہ ہلے تو کم از کم زبان سے یہ الفاظ نکل آئے. لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لفظ اللہ واحد لفظ ہے دنیا کا جس کا ایک ایک لفظ آپ مٹاتے جائیں، ایک ایک جو اس کا لیٹر ہے، پھر بھی اٹ میکس پرفیکٹ سینس. کیسے؟ دیکھیں لفظ اللہ میں سے الف ہٹا دیں، کیا بنا؟ للہ. للہ میکس پرفیکٹ سینس. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، تو للہ میکس پرفیکٹ سینس. آپ لام مٹا دیں الف کے بعد تو کیا بنا؟ الہ. دوسرا لام کے، پہلا لام کہہ رہا ہوں، الہ. الہ کون ہے؟ اللہ. آپ جو ہے وہ فرسٹ ٹو لیٹرز مٹا دیں، الف اور لام دونوں مٹا دیں، کیا بنا؟ لہو. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف. اٹ میکس پرفیکٹ سینس. آپ تینوں مٹا دیں، الف لام لام، کیا بچا؟ ہو. کل ہو اللہ احد. پھر بھی کون ہے؟ ہو، اللہ. تو یہ واحد ورڈ ہے، سبحان اللہ. یہ اتنا عظیم نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اٹ میکس پرفیکٹ سینس ان ایوری وے. ٹھیک ہے، اور ایسا ورڈ آپ کو نہیں ملے گا. پھر یہ ورڈ ہماری زندگی کا ایسے حصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد وہ امپرنٹ ہے ہماری سول پہ، اس کی چھاپ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. یہ لفظ اذان اور اقامہ میں سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر ہے، لاسٹ ورڈ بھی اللہ اکبر. شروع بھی زندگی وہیں سے ہوئی، اینڈ بھی زندگی وہیں سے ہوئی. دا لاسٹ ورڈ ان لا الہ الا اللہ از اللہ. صلاح میں پہلا ورڈ، نماز شروع کرتے ہوئے پہلا ورڈ اللہ ہے. مڈل میں رکوع میں جاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہاں بھی اللہ ہے. نماز جب اینڈ ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں بھی اللہ ہے. ہر جگہ سٹارٹ میں، مڈ میں، اینڈ میں اللہ ہے. وجہ یہ ٹریننگ ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرو، وہ جو پاکیزہ ایک محبت ہے، اللہ کے محبت کو اٹین کرو، اس کو گول بناؤ. اور ایوری موومنٹ آف دا صلاح از ود دی ورڈ اللہ. نماز کی ہر موومنٹ اللہ کے نام سے ہے،
اور وہ بھی ہماری ٹریننگ ہے کہ جب نماز کی ہر موومنٹ اللہ سے ہے تو زندگی کی بھی ہر موومنٹ اللہ سے ہونی چاہیے. یہی تو نماز ہے. تو نماز سے وہ فائدہ نہ اٹھانا، رائٹ، تو پھر ظاہر ہے نماز ایک عبادت نہیں ہے، عادت ہے. جیسے ایک اسکالر کہتے ہیں نا، اگر تم نماز پڑھتے ہو اور تمہاری عادات چینج نہیں ہو رہی ہیں، فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر وہ بس ایک عادت ہے. جیسے کئی لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں، تو عبادت بناؤ اس کو، نماز کو. پھر آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ 2 رکعت نماز میں لفظ اللہ 26 بار آتا ہے. 11 بار تکبیر میں، 2 بار سمیع اللہ میں، 1 بار اعوذ باللہ میں، اور اگر دوبارہ پڑھیں اعوذ باللہ 4 times in 2 recitations of الفاتحہ، 4 بار سورہ فاتحہ میں، 4 بار تشہد میں، 2 ٹائم درود میں، 2 ٹائم سلام میں. 26 بار آپ کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ all that matters is اللہ. تو اس سے بہترین ٹریننگ نہیں ہو سکتی سبحان اللہ اللہ کی محبت میں. اس لیے یاد رکھیں اللہ کی محبت لینی ہے تو اللہ کو نمبر 1 جانیں، نمبر 2 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں. لفظ رب جو ہے وہ بھی اللہ کا بہت عظیم نام ہے، جو کہ تقریباً 2200 بار قرآن میں استعمال ہوا ہے، 2200 times لفظ رب. رب جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 ہی ہو کریٹس، ایسی ہستی جو بناتا ہے، برنگز اپ، نرش کرتا ہے، فاسٹر کرتا ہے، کیئر کرتا ہے. دنیا میں کوئی چیز رب نہیں ہو سکتی. ایپل نے ایک فون بنایا، ٹھیک ہے ایپل کریٹر ہے، اس کے بعد میں نے پرچیز کر لیا، ایپل بری ذمہ ہو گیا. میں اس کو توڑوں پھینکوں جو مرضی کروں، اس میں ایپل بری ذمہ ہے. اللہ ہی رب ہے جو بناتا بھی ہے، ذمہ بھی لیتا ہے، نرش بھی کرتا ہے، نظر بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رب ہے. گارڈین، رکھوالا، ہر وقت رکھوالی کرتا ہے، ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے نہیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے. پیٹرن ہے، پیٹرن کا مطلب ہوتا ہے مولا، یعنی مدد کرنے والا ہے. ایسی ہستی جس کی طرف دوڑ کر جایا جائے، جیسے ماں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. ون ہو سپروائز کرتا ہے اینڈ از ریسپانسبل فار کیرنگ آؤٹ امپروومنٹس. رب وہ ذات ہے جو سپرویژن بھی کر رہا ہے، امپروومنٹس بھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ بس سپرویژن چل رہی ہے، نہیں، جہاں پہ امپروومنٹس ہے اللہ کرتا ہے. ون ہو آکوپائز اے سینٹرل اور فوکل پوزیشن، ایسی ذات جو سینٹرل ہے، فوکل ہے، جس کے بغیر ختم ہے سب کچھ. اور یہ اللہ کی صفت ہے الصمد، ایسی ذات جس پہ سب ڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہ خود کسی پہ نہیں ڈیپینڈنٹ. اللہ کے بغیر سب ختم ہے. who himself gathers people around himself or of his own or around whom people gather out of themselves. ایسی ذات جو himself اس لائق ہے کہ لوگ اس کی طرف جائیں، یا وہ اس لائق ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں، وہ رب ہے. پھر اس کا ایک معنی لیڈر بھی ہوتا ہے، چیف بھی ہوتا ہے. عرب جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے چیف کو رب بھی کہتے تھے. لارڈ ہے. ون ہو از اوبیڈ، ایسی ہستی جس کو اوبے کیا جائے، جس کی سپریمیسی ایکنالجڈ ہے، انچیلنجڈ ہے، چیلنج نہیں ہو سکتی اس کی سپریمیسی. وہ ذات رب ہے. اتھارٹی ہے جس کے پاس ٹو ڈسپوز مین اور تھنگس. رب وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کچھ لے لے، کچھ دے دے، ٹھیک ہے، کسی کو جلدی بلا لے، کسی کو زندگی دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، وہ رب ہے. رب کا ایک معنی ہے آنر اور ماسٹر. آنر ہے، ماسٹر ہے، رب العالمین. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ رب ہے. اور بہترین تعارف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام نے کروایا اپنی قوم کو سورہ شعراء میں، آیت نمبر 78 سے 81، 78 to 81. الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے، میرا الہ تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا. فہو یہدین، اور وہ ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دیا. کرسچینٹی کا کنسیپٹ ہے نا، جو آپ کو پتہ ہے، تھیزم اور دیزم، یہ 2 کانسیپٹس ہیں. تھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ گاڈ کو ماننے والے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ گاڈ از ان کنٹرول. گاڈ جو ہے وہ کنٹرول اپنا نافذ کر رہا ہے، چلا رہا ہے. دیسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے لیکن خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، بس بنایا اور چھوڑ دیا. تو زیادہ تر کرسچن دیسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا سب کو. تو ابراہیم السلام کہتے ہیں نہیں، فہو یہدین، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ 6 سینس کے تھرو، انٹویشن کے تھرو، وحی کے تھرو، نیچرل آبزرویشن کے تھرو، ٹرائلز کے تھرو، اور پھر بھی سمجھنا ہے تو پنشمنٹ کے تھرو. 6 طریقے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، انسان کو اشارے دینے کے. انٹویشن کیا ہوتا ہے؟ نیچرل انٹویشن، اپنے آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، گھنٹی بج جاتی ہے. ٹھیک ہے. 6 سینس کیا ہوتا ہے؟
سکس سینس ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہونے لگ جائے گی, اشارے ملنے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو وہی تو موجود ہے, پڑھو حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور کیا گائیڈنس تمہیں دی جائے, وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آبزرویشن, نیچرل آبزرویشن, دیکھو. اللہ نے ایسے نہیں کہا دیکھو قوموں کا کیا حال ہوا ہے جنہوں نے نافرمانی کی تھی. آپ کے سامنے ایسی مثالیں آ جائیں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ یار ان کی زندگی میں مسئلہ اس وجہ سے چل رہا ہے, سیکھو. اس سے بھی نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی اللہ ٹیسٹ ٹرائل لے لے گا, کچھ چیز چھین لے گا. کئی لوگ ہیں دین پہ تب آتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو, ایسے ہی ہے نا, چھوٹی بچی تھی اس کی وفات ہو گئی, سعید انور کرکٹر دین میں کیسے آئے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اللہ کا طریقہ. پھر بھی نہیں, پھر جو ہے وہ پنش بھی کرتا ہے اللہ, لیکن مقصد یہ ہے کہ آ جائے, ابھی بھی سیکھ جائے. تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہدایت بھی دیتا ہے اور گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے اور معاملات کو چیک بھی کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, چھوڑتا نہیں ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, اور وہ تو وہ ہے جو مجھے یطعمنی کھلاتا ہے, بیوٹیفل, ویسقین اور پلاتا ہے. اسی لیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, یہ دعا ہے کھانے کے بعد کی. اور پھر سبحان اللہ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہاں پہ عقیدے کا ایک پوائنٹ ہے کہ شر کی, برائی کی یا ویکنس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بیماری پہ ابراہیم السلام نے یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے, انہوں نے کہا نہیں, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ آیت تو ہاسپٹلز میں بھی لگی ہوتی ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, اور وہی تو ہے جو مجھے مارے گا, میری موت آئے گی, جو میری روح قبض کرے گا, اور وہی تو ہے ثُمَّ يُحْيِينِ جو مجھے دوبارہ اٹھائے گا. سبحان اللہ, یہ اللہ ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, اور وہ کہ جس کی طرف میں امید کرتا ہوں, جس کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان یغفر لی, مجھے معاف کر دے گا. سبحان اللہ, انبیاء کی سوچ دیکھیں, نیک اعمال کے انبار تھے ان کے پاس, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سٹل امید کرتا ہوں کہ میں اس کی مغفرت سے ہی اور رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا, کامیاب ہوں گا. اور پھر فرمایا یوم الدین, قیامت والے دن. تو یہ بہت جامع اللہ رب العالمین کا تعارف ہے کہ یہ ہے اللہ. تو دیکھیے اللہ کی محبت اٹین نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کو جان نہ لیں کمپلیٹلی. اور میں نے کچھ تعارف آپ کو کرایا, مزید انشاءاللہ اللہ کے ناموں کے بارے میں جانیں. اللہ کے نیمز آف نالج ہیں جس میں العلیم ہے, الحکیم ہے, اللہ کے نیمز آف پاور ہیں, نیمز آف میجسٹی ہیں, نیمز آف گلوری ہیں. کتنے نام ہیں اللہ کے, 99 نام تو ظاہر ہے حدیث سے ثابت ہیں, اور بھی بہت ہیں. اور پھر اللہ نے جیسے فرمایا سورہ آئی تھنک چیپٹر 82 ورس 6, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم سے غافل کر دیا, اپنے رب سے غافل کر دیا. تو یہ اللہ کا میسج ہے ہمیں کہ پہچانو رب کو, پہچانو رب کو. پہچاننے سے تمہیں امپاورمنٹ ملے گی. ابن القیم کا میں نے جو آپ لوگوں کو کوٹ سنایا ہے, یہ تو ہے ایک پہلا سٹیپ کہ اللہ کو جاننا ہے, اور اللہ کو جاننے کے فائدے ہم نے دیکھنے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. سبحان اللہ. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ان صفات کی, کچھ ان کوالٹیز کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں, اس میں میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ beloved deed ٹو اللہ, اللہ کے لیے سب سے محبوب عمل کیا ہے, ٹو میک اے مسلم ہیپی. سبحان اللہ. سب سے محبوب عمل کیا ہے, کسی مسلمان کو خوش کرنا. ٹو فیڈ ہم, اس کو کھانا کھلانا. ٹو ہیلپ ہم, اس کی مدد کرنا, اور اس کو قرضے سے باہر نکالنا. یہ اللہ کے محبوب ترین عمل ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کی محبت ایکچولی انسانیت کی محبت کی طرف لے جانی چاہیے. آپ دیکھیں نا کتنا زبردست رشتہ ہے, کتنی زبردست اٹیچمنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن. ہم یہ کہتے ہیں آپ ہیومینٹی پرفیکٹ سینس میں اچیو ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ ہیومن بینگس کے کریٹر کو نہ پہچان لیں اور اس سے محبت نہ کر لیں. تب تک سب ڈرامہ ہے. کچھ اچھے لوگ ہوں گے لیکن سب کے لیے وہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے کہ خدا کے بغیر لوگوں سے محبت شروع ہو جائے. تو اللہ سے محبت انسانوں کی محبت کی طرف لیڈ کرنی چاہیے. پھر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ beloved پیپل ٹو اللہ, سب سے جو محبوب لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, دے آر دوز ہو آر beneficial ٹو پیپل, جو لوگوں کے کام آنے والے.
وہ اللہ کے لیے محبوب ترین لوگ ہیں. صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے محبوب, کس سے محبوب, کہ میں اپنی مسجد میں 30 دن اعتکاف کروں رمضان کے مہینے میں, مسجد نبوی میں. بہت بڑی سعادت ہے. میرے لیے اس سے محبوب یہ ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بھائی کی مدد کروں. سبحان اللہ. یعنی عبادت سے درکار ہی یہ ہے کہ باہر نکلو اور ایکٹیو رہو, لوگوں کی مدد کرو. جیسے ایک اسکالر, اس کا جملہ کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو اور اس کی مدد نہ کرو تو تم عابد ہو سکتے ہو, زاہد ہو سکتے ہو, محدث ہو سکتے ہو, لیکن نیک نہیں ہو سکتے. تو نیکی ہے ہی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے کام آیا جائے. کس لیے؟ فار دا سیک آف اللہ, بس. تو یہ ہمارے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں, رائٹ. پھر who are those people whom Allah loves؟ قرآن میں کچھ اوصاف اللہ نے بتائے ہیں, انشاءاللہ ان اوصاف کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں, بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقین سے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے. اللہ محبت کرتا ہے متقین سے. پھر سورہ آل عمران میں ہی ہے, وہ ڈائریکٹ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے, لیکن اس کی امپلیکیشن یہی ہے کہ ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی ورس 133 to 135 میں یہ تھیم ہے, غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر اللہ محبت کرتا ہے توابین سے. یہ بھی سورہ آل عمران کی 133 to 135 آیت سے ثابت ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کوئی زیادتی کرتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ مغفرت طلب کرتے ہیں, وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ان لوگوں سے اللہ کو محبت ہے. اور متقین, اللہ نے کہا متقین سے اللہ. متقین کون ہے؟ تقوی بیسیکلی کیا ہے؟ ان شارٹ تقوی, یہ تقوی کی جو لوئسٹ کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ جتنی ٹرائی ہو سکے چلو, ٹھیک ہے, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اس کے بعد اس کی ہائر کیٹیگریز ہیں کہ عبادات میں بڑھو, ذکر اذکار میں بڑھو, اللہ کی یاد میں بڑھو, تو تقوی انکریز ہوتا جاتا ہے, اور جو اللہ کو ہمیشہ نمبر 1 پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ متطہرون سے محبت کرتا ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. وہ کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. دیکھیں 3 ہی چیزیں ہیں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ پوری پالیسی ہے, کامیابی کی پالیسی. اگر کوئی آپ سے پوچھے سکسیس کیا ہے تو اللہ نے بتا دیا ہے. نمبر 1 تزکا, تزکیہ, پاک کرو اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اپنی فالٹس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرو, اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو, اپنی دلی جو امراض ہیں, قلبی امراض, ان کو پاک کرنے کی کوشش کرو, so on and so forth. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز قائم کی. فصلہ, نماز پڑھی. تو یہ 3 چیزیں سکسیس سے جڑی ہوئی ہیں. ان 3 چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اور پاکیزگی ظاہر ہے جسم کی بھی ہے, سول کی بھی ہے, مائنڈ کی بھی ہے. اپنے خیالات کو پاک رکھنا, فائٹ کرنا برے خیالات سے, گندے خیالات اوور کم نہ ہو ہمارے ذہن میں, کیونکہ جب سوچ بری ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سارے معاملات برے ہو جاتے ہیں. تو ان کو ریزسٹ کرنا, ان چیزوں کو, اور اپنی سوچ کو بہت زیادہ پاک رکھنا. اور آج کا دور بڑا خطرناک ہے, آپ کو پتہ ہے, ایڈلٹ کامیڈی, ڈوئل میننگ جوکس, یہ بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اپنے دماغ کی, اپنے ذہن کی حفاظت کرنی ہے ہمیں. پھر متوکلین, اللہ کو توکل کرنے والوں سے محبت ہے. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اور توکل ہے ہی یہ کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے, جب ٹوٹل نا امیدی ہو جائے ہر جگہ سے, تو پھر آپ بس یہ کہہ دیں کہ اللہ تو ہے. یہی توکل ہے. آپ کہیں اللہ سنبھال لے گا. اور توکل کی مثالیں, حضرت ہاجرہ گھوم رہی ہیں بچے کو لے کے صفا مروہ میں, کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا ہے, نہیں دیکھا تھا فیوچر, شیورٹی نہیں ہے, لیکن بس اللہ کا حکم ہے, اللہ سنبھال لے گا, کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال دے گا. اور نکالا زمزم. اور آج ان کی یاد میں صفا مروہ پہ صحیح ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, یہ میں عورتیں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سبحان اللہ عورتوں کا توکل اللہ نے مینشن کیا ہوا ہے قرآن میں. حضرت موسیٰ کی والدہ بچے کو بہا دیا ندی میں, کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا ہے. اللہ نے کہا کہ فکر نہ کرو, تمہاری آنکھیں ہم ٹھنڈی کریں گے. اور ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی ان کی والدہ ہی تھی, اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی, حفاظت بھی کی بچے کی, رائٹ. توکل تھا ان کی مدر کا کہ ندی میں ہی بہا دیا. حضرت یونس کا توکل مچھلی کے پیٹ میں کہ کوئی نہیں, بچا لے گا, اللہ بچا لے گا. ویسے تو ہوپ لیس سچویشن ہے ایویڈنٹلی, لیکن یہ کہ اللہ
کبھی بھی ہوپ لیس انسان کو نہیں کرتا. حضرت زکریہ کا توکل، بے اولادی تھی، توکل کرتے رہے. حضرت ایوب کا توکل، بیماری میں توکل پکڑے رکھا، رائٹ. حضرت ابراہیم کا توکل، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کہا آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو دیکھیں نا، وہ حالانکہ اللہ نہیں بھیجا ہوگا، لیکن یہ کہ توحید اتنی پکی کہ نہیں، اللہ کافی ہے میرے لیے، بس اللہ سنبھال لے گا. تو قرآنک سٹوریز آر فل آف توکل، یوسف علیہ السلام اینڈ سو فورتھ. اس لیے توکل آتا ہے ایسی سٹوریز پڑھ کے، نالج حاصل کر کے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے؟ مقسطین. القسط کہتے ہیں جسٹس کو. کون سا جسٹس؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند، یہ القسط ہے. تو القسط جو ہے وہ یہ بھی ہے، جیسے اللہ نے سورہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی ناپسندیدگی، اٹس نیچرل، کچھ لوگ آپ کو پسند ہوں گے، کچھ پسند نہیں ہوں گے، لیکن کسی کی ناپسندیدگی، جس نے میں بھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو، تمہیں اس کے ساتھ جسٹس کرنے سے نہ روکے. یہ القسط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہائیسٹ ایکسپریشن آف جسٹس ہے. تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر وہ لوگ جو کنسسٹنٹ ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال، محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. کنسسٹنٹ لوگ اللہ کو پسند ہیں، محبت کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے. کسی ایک چیز کو پکڑ لیں، کسی ایک ذکر کو پکڑ لیں اور بس اس پہ کنسسٹنٹ ہو جائیں. تسبیح فاطمہ ہی پکڑ لیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے سنا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے، وہ دن اور آج کا دن، جس دن وہ حدیث نیریٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑا یہ ذکر. ایک صحابی نے ٹیسٹ لے لیا، کہا وہ خیبر والے دن تو چھوڑا ہوگا، اس دن تو آپ میدان جنگ میں تھے، کہتے اس دن بھی نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ کا وہ اعمال پسند ہے جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. محسنین، ان اللہ یحب المحسنین، ایکسٹرا کرنے والے، گڈ کرنے والے، آؤٹ آف دا وے جانے والے، ایکسیلنس پہ چلنے والے، رائٹ. جیسے مہمان آیا ہے تو احسان کیا ہے؟ مہمان نوازی میں احسان اللہ کو پسند ہے. اس کے سامنے بیسٹ چیز رکھی جائے، رائٹ، اس کو بیسٹ ٹریٹ کیا جائے، یہ احسان ہے، اللہ کو پسند ہے. کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہے احسان کے لیول پہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، دیکھیں ہمسائے نے آپ کو کچھ بھیجا کھانے کے لیے، ایک ہے کہ بس آپ نے وہ کھانا ڈالا، برتن ایز اٹ از واپس کر دیا، نہ دھویا نہ ہی جو ہے اس میں کچھ بھر کے دیا. احسان یہ ہے کہ دھوئیں بھی، کچھ بھر کے بھی دیں، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں احسان ہے اور اللہ کو پسند ہے، اور عبادت میں احسان. پھر الصابرین، بے شک اللہ کو صابرین سے محبت ہے. اور صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے، کوئکلی بتا دیتا ہوں. نمبر 1، اللہ کے احکامات بجا لانے میں صبر ہے، نماز پڑھنے میں صبر ہے، حرام سے بچنے میں صبر ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. نمبر 2، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں صبر ہے. لوگ آپ کو ہرٹ بھی کریں گے، لوگ آپ کو غصہ بھی دکھائیں گے، اللہ ہو سکتا ہے کسی انسان سے آپ کی آزمائش لے لے، اس میں صبر ہے. صبر کا مطلب بائی دا وے سفرنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام نے وے آؤٹس بھی بتائے ہیں. تو سفر اگر آپ بہت ہو رہے ہیں تو وہ صبر نہیں ہے. تیسری چیز صبر کرنے میں آتی ہے کہ شیطان کے وسوسوں پہ صبر، نفس کے خلاف صبر. بہت وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر وسوسہ بتانا بھی نہیں چاہیے، نہ ہر وسوسے پہ پینک ہونا چاہیے، بلکہ صبر دکھانا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے. اور پھر بے شک اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 32 میں اللہ نے کیا کہا؟ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ کچھ طریقے ہیں اللہ کی محبت اچیو کرنے کے. کوئکلی مزید آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے بات کی نوئنگ اللہ کو جانے. کچھ باتیں میں نے بتائیں الہ کے بارے میں، لفظ الہ کے بارے میں، لفظ اللہ کے بارے میں، لفظ رب کے بارے میں. مزید ریسرچ کریں، اللہ کے ناموں میں ریسرچ کریں، ٹھیک ہے. نمبر 2، ہم نے بات کی کہ اللہ نے جو کوالٹیز بتائی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے سے اللہ کی محبت آپ پائیں گے، جن میں متوکلین ہیں، جن میں توابین ہیں، جن میں متطہرین ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تیسرا یہ ہے کہ حدیث ہے، صحیح حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض پہ عمل کر کے، اوبلیگیٹری ایکشنز پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، نماز ہے اس میں، اور مزید قریب آتا ہے نوافل ادا کر کے.
سپروگیٹری جو ایکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں روزہ آ سکتا ہے، نوافل آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کا ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ بن جاتا ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ مطلب لٹرلی یا اللہ اس میں آ جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر اللہ اسے وہی سناتا ہے جو سنانا چاہتا ہے، وہی دکھاتا ہے جو دکھانا چاہتا ہے، وہیں لے جاتا ہے جہاں لے جانا چاہتا ہے، پھر کمپلیٹلی اللہ اس کی ٹیک کیئر کر لیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کب آتی ہے؟ فرائض اور نوافل میں آگے بڑھ کے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہیونگ اے گڈ ریلیشن شپ ود دا قرآن، قرآن سے تعلق اللہ کی محبت پیدا کرے گا آپ میں۔ اسلاف کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو، جو مفسرین ہیں قرآن، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ بیزی کیا، اور اس کی برکات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی، قسم کھا کے انہوں نے کہا، جو کہ اس آیت کی بیسکلی سچائی اور وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ الانعام ہے غالباً آیت نمبر 92 کہ بے شک یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے، تو اس کی برکات ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر سیکنڈ لاسٹ، اپنے آپ کو اللہ کی فیورز ریمائنڈ کراتے رہنا، ٹھیک ہے، غور کریں اپنی زندگی میں، اللہ کے بہت احسانات ہیں آپ پہ، بہت احسانات ہیں، بہت جگہوں سے اللہ نے آپ کو بچایا، تھاما، ٹھیک ہے، دیا، آپ کی کمیاں پوری کی، بڑا کچھ ہے، ان کو یاد رکھا کریں، بجائے کہ یہ کہ میرے پاس کچھ کیوں نہیں ہے۔ اور پھر لاسٹلی آلویز ریممبرنگ اللہ، ذکر اللہ سے اللہ کی محبت بڑھتی، ہو ہی نہیں سکتا محبت نہ بڑھے، جس کا آپ سب سے زیادہ ذکر کریں گے وہی آپ کے دل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے جتنا ذکر اللہ کا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اس کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک الیک، والسلام علیکم۔ دیکھیں، وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل اسلامک تربیہ پہ اسی طرح فکر مند ہو جائیں جس طرح ہم دنیاوی تعلیم پہ ان کے لیے فکر مند ہیں، جس طرح یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جس طرح سکولز کی اسائنمنٹ، ہوم ورک کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، بالکل یہی والی فکر ہمیں چاہیے ہوگی کہ ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے، اسلامی تربیہ میں ان کے حوالے سے فکر کریں۔ اور دین اگین جب ہم فکر یہ کریں گے تو پھر ہی ہم کوئی ورکنگ کریں گے نا، دین وی آر گوئنگ ٹو چاک آؤٹ سم پلان کہ پھر کس طرح اپنے بچوں کو ریز کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ بچے کنفیوز ہو جائیں اپنی آئیڈینٹی کو لے کے، اور بچے جو ہے وہ پھر ظاہر ہے ان کو سمجھ نہ لگے کہ اب کرنا کیا ہے۔ آپ سب کو مل کر بیٹھ کر انشاءاللہ یہ سوچنا چاہیے ایز اے فیملی کہ وٹ ویلیوز وی نیڈ ٹو برنگ، ہم کیا ویلیوز لے کر آئیں انشاءاللہ اپنی فیملی کے اندر، اور ہم کس طرح سے اپنا گھرانہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کس طرح سے کیا جائے ہر معاملے کو لے کر، ایک پروڈکٹیو روٹین کیسے بنائی جائے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو ٹائم کیسے دیا جائے، اس حوالے سے ان کی بات کیسے کی جائے، اپنے بچوں کو کیا ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے دی جائے۔ دیکھیں، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ سیکریفائس کر کے بھی آپ کو ٹائم نکالنا پڑے تو ضرور نکالیں، کیونکہ ایمرجنسی سچویشن ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ کمانا، جاب کرنا وہ بھی زندگی کا حصہ ہے اور کرنا ہے، لیکن اتنے نہ کھپ جائیں کہ ان چیزوں کا ٹائم ہی نہ ہو، اور ہم بس جو ہے نا وہ کہیں بچوں کو چلو ادھر اسکول بھیج دو، فلانی آرگنائزیشن میں بھیج دو، وہاں ان کی تربیت ہو جائے گی، ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آرگنائزیشنز والے تربیت کر دیں گے، لیکن سب سے زیادہ بچہ آپ کے ساتھ ہے گھر میں، اور اگر ماں باپ ٹائم نہیں دیں گے، ماں باپ غور نہیں کریں گے تربیت کے اوپر، اسلامک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بچے کو گروم نہیں کریں گے، تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ کس طرح سے وہ کریکٹرز جنم لیں گے جو بہادر ہیں، جو دین اسلام کو سرو کرنا چاہتے ہیں، جن کے لیے جو توحید پر گرومڈ ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف ہے ان کو، دنیا کی حقیقت سے واقف ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہادر ہیں۔ بہادری بہت بڑی چیز ہے، کریج۔ اس وقت امہ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کریج کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے۔ تو یہی بچوں نے، یہی لوگوں نے پھر اوپر آنا ہے، اداروں میں جانا ہے، انہی بچوں نے پھر ظاہر ہے کہ ٹیچرز بننا ہے، انہی بچوں نے ظاہر ہے کہ مختلف جو ہمارے ادارے ہیں وہاں پر جانا ہے۔ تو یہ ایک ویژن ہے، although اس کو ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایکشن پوائنٹ ہے۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ پریکٹیکل پوائنٹ۔ اس پر ہم سب کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کرنے والے کام ہیں۔
ان پر ہمیں آنا ہے انشاءاللہ تعالی. مسلمانیت کو اون کرنا، اور مسلمانیت کو اون کرنے میں بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے دین اسلام کا نالج حاصل. اب نالج حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ 8 سال کا درس نظامی کر لے. کم از کم اتنا بیسک نالج تو ہو کہ اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، بطور مسلمان میرے کیا فرائض ہیں، امہ کیا ہے، امہ بطور جسم، وہ جو حدیث ہے کہ تم سب ایک جسم کی مانند ہو، اس کو کیسے انٹرنلائز کرنا ہے، کیسے فیل کرنا ہے، امت کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی سروسز امت کو کیسے دینی ہے. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق مسلم آئیڈینٹی سے، اور اپنے اپنے اداروں میں، اپنی اپنی آرگنائزیشنز میں اسلامک ویلیوز کو لانا، اسلامک کلچر کو ریوائیو کرنا، اسلامی تعلیمات کو ریوائیو کرنا، لوگوں تک دین پہنچانا. اور دیکھیں اب تو اتنی ایونیوز کریٹ ہو چکی ہیں، آن لائن اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں جو اسلام سکھا رہے ہیں، فقہ سکھا رہے ہیں، سیرت سکھا رہے ہیں، قرآن مجید سکھا رہے ہیں. کب ہم ٹائم نکالیں گے ان چیزوں کی؟ جب انشاءاللہ ہم یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایکسپونینشیل لیول پر چینج آئے گی. اب ہمیں ٹائم نکال کے پڑھنا پڑے گا ان لوگوں کے بارے میں. یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے رکھی تھی کہ مسلمان جب بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو تو ان لوگوں کی تاریخ پڑھ کے، ان کی بایوگرافیز پڑھ کے انشاءاللہ ان میں وہ ریوائیول اور ریولوشن کے جذبات پیدا ہوں، اور یہ ڈی موٹیویشن سے باہر نکلیں، اور ان کو پتہ لگے کہ یہ لوگوں نے کس طرح سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ امپاسبل کام کر کے دکھا دیا. اور وہ ظاہر علامہ محمد اقبال کا جیسے شعر بھی ہے نا کہ ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا. جواب شکوہ میں جیسے وہ کہتے ہیں، جواب شکوہ بھی بہت ریلیونٹ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں علامہ محمد اقبال کو پڑھنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی بہت ریلیونس ہے اس کی آج کل. تو یہ ویدر یو آر اے ٹیچر، اے اسٹوڈنٹ، اے پیرنٹ، آپ جو ہے وہ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، مسلم ہیروز کے اس کو ریوائیو کیجئے، ضرور ریوائیو کیجئے ہسٹری کو انشاءاللہ. جو لوگ شادی کر چکے ہیں اور نیولی میرڈ ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، پلیز پہلے پڑھ لیجئے کہ اسلام میں میرج کا کانسیپٹ کیا ہے، تاکہ آپ لوگ کلیئر مائنڈ سیٹ سے میرج میں انٹر ہوں، چھوٹے چھوٹے چنچلوں میں نہ پڑیں، شیطان کے ہتھے نہ لگیں، اور بڑے کلیئر ویژن کے ساتھ، کلیئر گولز کے ساتھ آپ دونوں انٹر ہوں. اور اگر انٹر ہو چکے ہیں تو سٹل کلیئر گولز بنا لیں، اور اس ویژن کے ساتھ چلیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو بچے کل کو اللہ رب العالمین دے گا وہ کانفیڈنٹ مسلمز ہوں گے، کانفیڈنٹ مسلمان ہوں گے. جو ڈیمیج آج ہمیں نظر آ رہا ہے، کریج نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ کانفیڈنس نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ عمل نہیں ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں میں وہ محبت نہیں ہے اللہ کے لیے، مسلمانوں میں اسلام کے لیے وہ محبت نہیں ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں، جیسے قرآن نے بڑے کلیئر کٹ گولز دیے. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں کہتے ہیں نا، فیملی سیٹ کرنے کا گول دیا اللہ نے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کو انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ ایک ویژن دے دیا اللہ نے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ایک ویژن ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ آسن عمل کرو، ایکسیلنس کے ساتھ زندگی گزارو. اور ایکسیلنس کہاں سے پتہ لگے گا؟ سیرہ سے پتہ لگے گا کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری. تو بچوں میں محبت پیدا کرنی چاہیے، اور وہ تبھی پیدا ہو سکتی جب ماں باپ الائنڈ ہیں آپس میں، جب ماں باپ آپس میں ایگریڈ اپون ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ٹائم نکال رہے ہیں بچوں کے لیے، تبھی ہوگا نا، ماں باپ جب الائنڈ ہیں. اور آخری چیز میں نے بات کی اسلامک پیرنٹنگ. جب انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد دے، یا اگر آپ کی اولاد ہے تو ان کے بارے میں بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یونیورسٹی ایڈمیشنز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ کہ وہ ایک کامیاب انسان بن جائے دنیاوی طور پہ، جس طرح اس حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا ان کی اسلامی تربیہ کو لے کے، کہ یہ میرا بچہ مومن بن جائے. باقی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے، یہ ایک مومن بن جائے، اچھے انسان سے بھی اوپر کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک بہادر انسان بنے، اور یہ دین سے محبت کرنے والا جو ہے وہ ایک انسان بنے. نماز شروع کرتے ہوئے پہلا ورڈ اللہ ہے، مڈل میں رکوع میں جاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہاں بھی اللہ ہے. نماز جب اینڈ ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں بھی اللہ ہے. ہر جگہ سٹارٹ میں، مڈ میں، اینڈ میں اللہ ہے. وجہ یہ ٹریننگ ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرو، وہ جو پاکیزہ ایک محبت ہے، اللہ کے محبت کو اٹین کرو، اس کو گول بناؤ. اور ایوری موومنٹ آف دا صلاح از ود دی ورڈ اللہ. نماز کی ہر موومنٹ اللہ کے نام سے ہے، اور وہ بھی ہماری ٹریننگ ہے کہ جب نماز کی ہر موومنٹ اللہ سے ہے تو زندگی کی بھی ہر موومنٹ اللہ سے ہونی چاہیے. یہی تو نماز ہے.
تو نماز سے وہ فائدہ نہ اٹھانا، رائٹ، تو پھر ظاہر ہے نماز ایک عبادت نہیں ہے، عادت ہے. جیسے ایک اسکالر کہتے ہیں نا، اگر تم نماز پڑھتے ہو اور تمہاری عادات چینج نہیں ہو رہی ہیں، فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر وہ بس ایک عادت ہے. جیسے کئی لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں، تو وہ عبادت بناؤ اس کو، نماز کو. پھر آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ 2 رکعت نماز میں لفظ اللہ 26 بار آتا ہے. 11 بار تکبیر میں، 2 بار سمیع اللہ میں، 1 بار اعوذ باللہ میں، اور اگر دوبارہ پڑھیں اعوذ باللہ 4 times in 2 recitations of الفاتحہ، 4 بار سورہ فاتحہ میں، 4 بار تشہد میں، 2 ٹائم درود میں، 2 ٹائم سلام میں. 26 بار آپ کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ all that matters is اللہ. تو اس سے بہترین ٹریننگ نہیں ہو سکتی سبحان اللہ اللہ کی محبت میں. اس لیے یاد رکھیں اللہ کی محبت لینی ہے تو اللہ کو نمبر 1 جانیں، نمبر 2 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں. لفظ رب جو ہے